تصویر پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 4 سفر مظفر ہے، 21 اگست اور پیر کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، تاریخ کے ساتھ مسلسل پروگرام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو کچھ تاریخ دانوں نے قلم بند کیا ان تمام چیزوں کو آپ کی خدمت میں مرحلہ وار پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ہم گفتگو کرتے ہوئے شام پہنچ چکے ہیں، اور شام کے جو حالات ہیں، جو شام میں خطبات دیے گئے جس سے شام کے اندر لوگوں کی آنکھیں کھلی، جو عرصے دراز سے بنو امیہ کی حکومت نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈالے ہوئے تھے، وہ کھلنا شروع ہوئے، اور وہاں پر کیا حالات رونما ہوئے، ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے آج پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہردل عزیز شخصیت جناب مولانا فدا حسین بخاری صاحب۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں اور آپ کو مولا کا پرسہ بھی پیش کریں گے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم بھی امام حسین علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام اور باقی جو شہداء کربلا ہیں ان کے سلسلے میں آپ کو تعزیت جزاک اللہ قبلہ۔ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، چونکہ گفتگو مرحلہ وار ہوتی چلی آئی ہے، اور تمام جتنے بھی مناطق ہیں جہاں جہاں سے اہل بیت علیہ السلام کے اسرائے آل محمد کو گزارا گیا، ان تمام کی تاریخ، ان تمام مشاہد کا ذکر جہاں جہاں پر سر مقدس کو رکھا گیا، ان تمام زیارت گاہوں کے بارے میں آپ کو مکمل مفصل معلومات دیتے ہوئے شام پہنچے ہیں۔ اور امام سجاد علیہ السلام کے عظیم الشان خطبے کی طرف اس سے پہلے کہ ہم بڑھیں تو ذرا امام کی زندگانی کے کچھ اہم پہلوؤں پر قبلہ روشنی ڈال دیں۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، محترم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے زیادہ تر رہے گا، اور امام سجاد علیہ السلام کا وہ جو مشہور و معروف خطبہ ہے جو آپ نے عموی مسجد میں شام میں دیا ہے، اس کے بارے میں زیادہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے حوالے میں مختصر بایوگرافی بیان کی جائے۔ آپ کا نام مبارک علی ہے، اور آپ کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام ہیں۔ آپ شیعوں کے چوتھے امام ہیں۔ ویسے تو یہ ہمارے امام پوری کائنات کے لیے آئے ہیں بن کر، تمام جن و انس کے امام ہیں، لیکن ظاہر ہے جو قوم مانتی ہے تو پھر انہی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ رسول کریم جیسے رحمت اللہ عالمین ہیں، تمام کائنات کے لیے آئے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے مسلمانوں کے نبی، تو اسی طرح ان کو کہا جاتا ہے کہ شیعوں کے چوتھے امام۔ اور آپ کا نام مبارک علی ہے، اور کنیت ہے ابو الحسن، ابو الحسین، ابو محمد، ابو عبداللہ، اور آپ کے القابات میں ہیں زین العابدین، سید الساجدین۔ اور میں کہوں کہ یہ سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار۔ اس سے آپ ان کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ سجدہ کرنے والے میں تمام انبیاء بھی شامل ہیں، تمام ائمہ بھی شامل ہیں، تمام اولیاء بھی شامل ہیں۔ تو جب سے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک لوگ آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، سجدے کریں گے، لیکن سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار جو ہیں وہ امام زین العابدین قرار پائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا میں 10 محرم کے دن جب 72 شہداء شہید ہو گئے اور امام حسین بھی شہید ہو گئے، اور آپ کے خیموں کو جلا دیا گیا، شہزادیوں کو قید کر لیا گیا، تو اس شام غریباں میں امام زین العابدین وہ ہیں جنہوں نے شب میں سجدے میں سر رکھا اور صبح تک
اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے رہے تو سید الصالحین کہلائے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جب امام نماز پڑھ رہے تھے تو ایسے میں شیطان جو ہے وہ ایک سانپ کی شکل میں آیا اور آ کے آپ کے پاؤں کا انگوٹھا جو اس نے منہ میں لے لیا اور کاٹنا شروع کیا، لیکن آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی میں مصروف تھے اور نماز میں خلل نہیں پڑا۔ تو ایسے میں وہ شیطان مایوس ہو کے چلا گیا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی انت زین العابدین، اور آپ عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میرا بیٹا علی بن حسین جو ہے وہ ان کو جب آواز دی جائے گی تو وہ بیٹا میرا صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے گا، وہ میرے بیٹے حسین کا فرزند علی ہوگا جس کو زین العابدین کہہ کر پکارا جائے گا۔ تو یہ وہ ہستی ہے کہ جو اللہ کی نگاہ میں زین العابدین۔ 5 شعبان سن 38 ہجری کو آپ مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کی مدت امامت تقریباً 35 سال ہے، چونکہ کربلا میں 10 محرم کو آپ کی امامت کا آغاز ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، اور سن 61 ہجری اور آپ کی شہادت ہے 25 محرم سن 95 ہجری۔ تو اس طرح سے یہ تقریباً 35 سال کا عرصہ جو ہے آپ کی امامت کا دورانیہ ہے، اور آپ کو ولید بن عبد الملک کے حکم سے زہر دے کر شہید کیا گیا ہے، اور آپ کی قبر اقدس جو ہے وہ جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے، اور آپ کی والدہ گرامی شہر بانو ہیں، اور آپ کی اولاد میں 11 بیٹے ہیں امام زین العابدین کے اور 4 بیٹیاں ہیں، اور آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 57 برس، اور امام حسین علیہ السلام کی بھی عمر تقریباً 57 برس ہے، آپ کی بھی 57 برس آپ کی عمر مبارک ہے۔ اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو اور اسلام کے پیغام کو پہنچایا ہے کوفہ سے شام تک اور پھر شام میں، اور میں عرض کروں کہ شام یہ وہ جگہ ہے کہ جو فتح ہوئی ہے خلیفہ دوم کے آخری دور میں، یہاں فوج بھیجی گئی ہے، تو اس وقت یہ فتح ہوئی ہے تو پہلا جو گورنر لگایا گیا ہے اس علاقے میں وہ تھا معاویہ کا بڑا بھائی یزید، یعنی یزید ابن ابو سفیان، اس کو گورنر لگایا گیا، اس کا نام یزید۔ بڑا یزید تو اس یزید کو لگایا گیا تھا تو وہ طاعون کی بیماری سے مر گیا، تو اس کے بعد ابو سفیان بھاگا آیا عمر ابن خطاب کے پاس کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے چھوٹے بیٹے معاویہ کو وہاں کا ہم گورنر بنا رہے ہیں، تو لہٰذا یعنی اس خاندان کو مضبوط کرنے والوں میں جو ہے وہ عمر ابن خطاب ہے، تو انہوں نے یہ علاقہ ان کو دے دیا۔ تو اس کے بعد عثمان ابن عفان کی حکومت آئی، تو چونکہ وہ ان کے چچا زاد بھی تھے تو انہوں نے نہ صرف یہ ان کو شام پر برقرار رکھا بلکہ اردن کا بھی گورنر بنا دیا اور فلسطین اور لبنان یہ پورا علاقہ ان لوگوں کو دے دیا۔ اور یہ لوگ جو ہیں یعنی معاویہ جو ہے وہ 19 سال سے زیادہ گورنر رہا ہے اور 20 سال مسلمانوں کا خلیفہ رہا ہے۔ تو حالانکہ سنت عمر ابن خطاب یہ تھی کہ کسی کو 1 سال سے زیادہ ٹکنے نہیں دیتے تھے، 1 سال 2 سال کے بعد ضرور وہ تبدیل کر دیتے تھے گورنر کو، لیکن یہ معاویہ ہے کہ انہوں نے پورے 10-11 سال تبدیل نہیں کیا اپنے زمانے میں، اور اس کے بعد تو ان کی حکومت بنی امیہ کی آ گئی، یعنی عثمان ابن عفان وہ بنی امیہ سے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں تبدیل نہیں کیا؟ اتنا عزیز کیوں تھے ان کو معاویہ اتنا عزیز کیوں تھا؟ کیوں چینج نہیں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ یہ ایسا ہے کہ چونکہ ایک بڑی فیملی تھی یہ بنی امیہ کی،
آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب رسول پاک کا وہ حکم نہیں مانا گیا جس میں آپ نے غدیر خم میں فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور مسلمانوں کا امام اور جانشین نامزد کر گئے تھے، تو مسلمانوں نے مانا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں نے، یعنی یہ کہیں کہ صحابہ کرام کی اکثریت نے وہ مانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب رسول پاک نے فرمایا کہ مجھے قلم دعات دے دو، میں تمہیں ایسی چیز لکھ دوں جس سے تم گمراہ نہیں ہوگے، تو اس وقت بھی عمر بن خطاب نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو بعض نے کہا نہیں کہ جو رسول پاک فرما رہے ہیں اس پر عمل کیا جائے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ان الرجل لیہجر، یہ مرد بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو سب سے بڑی توہین تو اس وقت ہوئی رسول پاک کی کہ جب ان کے کہنے پر قلم دعات نہیں دیا گیا اور بلکہ اس قسم کی باتیں کی گئی۔ اور اب رسول پاک جمعرات کا یہ واقعہ ہے، اور عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، اور وہ جب بھی اس کی بات کرتے تھے تو گریہ کرتے تھے۔ تو سوموار کے دن رسول پاک دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ثقیفہ بنی سعدہ میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر خلافت سازی ہوئی ہے، اور اس میں ابو بکر کو بنا دیا گیا۔ ابو سفیان اس وقت کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے کسی دوسرے قبیلوں میں گئے ہوئے تھے، وہاں پر نہیں تھے مدینے میں، اور جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر بن گئے، تو وہ حضرت علی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی قریش کے بڑے قبیلے یا آپ ہیں بنی ہاشم والے یا ہم بنی امیہ والے ہیں، اور یہ بنی تمیم اور یہ ابو بکر کس قبیلے کا، جو مطلب ان کی نظر میں یہ تھا کہ یہ تھرڈ کلاس قبیلہ ہے، تو اس کو کس نے بنا دیا حکمران؟ تو کہا اے علی ہاتھ نکالو، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور میں آپ کی حمایت میں مدینہ کے بازار جو ہے گھوڑوں اونٹوں سے بھر دوں گا، تو آپ ہاتھ بڑھائیں۔ لیکن چونکہ مولا علی جانتے تھے کہ یہ ابو سفیان ہے اور اس خاندان سے اسلام کو کوئی حمایت پہنچنے والی نہیں ہے، آپ نے فرمایا ابو سفیان تم کب سے اسلام بن گئے، ٹھیک، تم جو اپنا کام کرو۔ یعنی وہ چاہتا تھا کہ بھئی اگر ہو گیا کام تو چلو میرا ایک حیثیت بن جائے گی، نہ ہوا تو اسلام کا ستیہ ناش ہو جائے مجھے کیا۔ تو لہذا حضرت علی نے اسلام کی بالادستی کے لیے رسول پاک کے پیغام اور ان کی نبوت رسالت کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دے دی کہ کوئی بات نہیں، مجھے نہیں حکومت ملی، کوئی بات نہیں، لیکن اسلام کو چلنا چاہیے۔ تو اس وقت پھر یہ گئے ہیں ابو سفیان وہ صاحبان اقتدار کے پاس، تو انہوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے۔ تو انہوں نے جو پہلا ہی بنایا فوجی لشکر شام کی طرف، روم کی طرف، تو اس میں عبید اللہ ابن جراح تھے اور ساتھ یہ یزید ابن ابو سفیان تھے، اور وہ جب علاقہ فتح ہو گیا تو ان کو گورنر بنا دیا۔ تو چونکہ یہ خاندان جو تھا یہ سیاسی طور پر قوی سے قوی ہوتا گیا، اور ان کو حکومت نے ہی قوی کیا ہے، تو لہٰذا باقیوں لوگوں کو تو ہٹایا جاتا تھا لیکن ان کو ہٹانے کی ان میں بھی جرأت نہ رہی۔ تو اب یہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں ان کی جب حکومت آئی ہے عثمان کے بعد، تو ان کے خلاف بھی معاویہ لشکر لے کے آ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب دوسرے گورنروں کو بدلا تو وہاں بنی امیہ کے لوگوں کو جو گورنر تھے ان کو بھی بدلا، معاویہ کو بھی آپ نے معطل کر دیا، ہٹا دیا، لیکن وہ بجائے اس کے کہ ہٹتا، اس نے خون عثمان کا نعرہ بلند کر کے حضرت علی کے خلاف جنگ صفین جو ہے اس کا لشکر لے کر آ گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس جنگ میں بھی تقریباً مولا علی علیہ السلام کی طرف سے 45,000 صحابی اور تابعین شہید ہوئے، اور معاویہ کی طرف سے بھی کو 65,000 آدمی مارا گیا، تو کوئی 1,10,000۔ تو ہمارے مسلمانوں کی بھی عجیب منطق ہے کہ جو پہلے والے کے خلاف اٹھے کہتے ہیں مرتد ہے، منکرین زکوٰۃ ہے، اور جو دوسرے کے خلاف اٹھے کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے، جو تیسرے خلاف اٹھے وہ کہتے ہیں جی یہ تو باغی ہیں، اور جو چوتھے کے خلاف اٹھے اس کو کہتے ہیں
یہ رضی اللہ ہے. رضی اللہ. تو لہٰذا سبحان اللہ. ایک جو ہے نا کہ جس منطق کے اعتبار سے جو قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، خدا اس منطق سے بچائے رکھے. تو لہٰذا یہ خاندان جو ہے جی، جب سے شام کے لوگ مسلمان ہوئے تھے اسی وقت سے اس خاندان کا بنی امیہ کا وہاں تسلط ہو گیا. لہٰذا وہ کرسچین اور عیسائی لوگ جو تھے وہ پہلے تو روم والے ان پر حکومت کرتے تھے. جب یہ خاندان آیا تو انہوں نے سمجھا کہ یہی اسلام ہے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم بھی رسول پاک کے رشتہ دار ہیں، ان کے چچا کی اولاد ہیں. تو لہٰذا یہ اپنے آپ کو وہاں پر اہل بیت شو کرتے تھے اور رسول پاک کے قریبی شو کرتے تھے. تو پھر یہ انہوں نے ایسا تسلط پیدا کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بھی انہوں نے بکواس شروع کر دی، اور حضرت علی پر سب و شتم کرتے تھے. جمعہ جب پڑھا جاتا تھا تو اس میں مولا علی علیہ السلام پر لعن طعن کرتے تھے. اب اس خاندان کو 46 سال ہو گئے تھے جناب، یعنی حضرت ابو بکر نے 2 سال 4 مہینے حکومت کی ہے، اور ان کے آخری دنوں میں یہ لشکر گیا تھا اور فتح ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک کو دنیا سے گئے ہوئے، یعنی کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے 61 ہجری میں، 50 سال ہو گئے رسول پاک کو گئے. تو تقریباً 46 سال ہو گئے اس خاندان کو شام اور اردن اور یہ فلسطین، لبنان، اس علاقے پر مسلط ہوئے. تو لہٰذا انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف وہ نفرت کا بازار گرم کیا ہوا تھا، ان کی شخصیت کو خراب کیا ہوا تھا. تو اس طرح سے یہ نمازوں میں، جمعے کی نمازوں میں مولا علی پر سب و شتم کرتے تھے. تو لہٰذا یہ ہے وہ شام کے یہ جو حکمران ہیں. تو اب معاویہ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا اور اپنے جیتے جی یزید کو بنا گیا یا خلیفہ مسلمانوں کا. اچھا، یہاں پر اس چیز کو بھی تھوڑا سا واضح فرما دیں، جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ پیس ٹی ٹی سائن ہوئی تھی تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، اور اس کی جو شقیں تھیں اس میں شق یہ بھی تھی کہ معاویہ اپنے جانے کے بعد اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا بلکہ حکومت کو بنی ہاشم کی طرف، یعنی اپنے اصل کی طرف لوٹا دے گا. تو یزید کو بنانے میں عشائر کی بیعت کس نے لی؟ عشائر کے جو سرداران تھے جو نہیں مان رہے تھے ان کو قتل کس نے کیا؟ ملک بدر کس نے کیا؟ منافقین کو مسلط کس نے کیا؟ اور ان شقوں سے جو ہے وہ لا تعلقی کس نے کی؟ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. یزید کوئی اچانک تو ٹپک نہیں گیا لوگوں. بہت اچھا آپ نے کیا ہے کہ تاکہ سننے والے جو ہیں ان کو معلوم ہو جائے یہ جو درمیانہ حصہ ہے ہسٹری کا. ایسا ہے کہ معاویہ جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے انہوں نے بغاوت کی ہے اور جنگ صفین ہوئی ہے. اچھا، مولا علی علیہ السلام نے 4 سال 9 مہینے تقریباً حکومت کی ہے، اور جب ان کی شہادت واقعہ ہو گئی مسجد کوفہ میں تو اس کے بعد لوگوں نے امام حسن مجتبیٰ کی بیعت کر لی. تو تقریباً 7 مہینے حضرت امام حسن نے حکومت کی ہے. تو پھر یہ دوبارہ معاویہ شام سے لشکر لے کر امام حسن کے مقابلے میں آیا. تو امام حسن کے مقابلے میں جب آیا تو امام حسن نے بھی 12,000 کا لشکر پہلے بھیجا ہے مقابلے میں. تو اس نے امام حسن کا جو کمانڈر ان چیف تھا اس سے ساز باز کر کے اور اس کو رشوت دے کے کیا کہتے ہیں لاکھوں دینار دے کر تو اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور 8,000 کی فوج وہ لے کر اس کے ساتھ مل گیا، 4,000 رہ گئے باقی. اچھا یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ہے قبلہ، یہاں پر ایک نقطہ اس پر روشنی ڈالتے ہیں، کیونکہ جو مولا امیر المومنین جب چوتھے پر آئے اور متفق علیہ تمام مسلمانوں کے رہبر قرار پائے تو اس وقت جو اصل شیعہ تھے وہ ایک گروہ الگ تھا، اور اس کے علاوہ اس عام پبلک نے بھی بیعت کی جو سلسلہ ثقیفہ سے چلا رہے تھے. یہی بہنئی سلسلہ امام حسن کے بھی ساتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ صرف شیعہ ان کے ساتھ تھے یا پوری امت تھی؟ کیونکہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو ان کا تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو ان کا آرمی چیف تھا جو وہ تھا مطلب وہ شیعہ تھا اور وہ بک گیا. مطلب اس کو ذرا واضح فرما دیں کہ ان کی بھی بیعت اسی طرح سے ہوئی جس طرح مولا عامر المومنین کی ہوئی، کہ اس گروہ نے بھی بیعت کی جو سلسلہ ثقیفہ سے چلا آ رہا تھا.
جی ایسا ہے کہ چونکہ اس وقت کیپٹل کوفہ تھا نا جی، جی امام علی علیہ السلام کا کیپٹل پہلے تھا مدینہ، تو مدینہ میں مہاجر و انصار اور باقی سب لوگوں نے بیعت کی حضرت علی علیہ السلام کی، اور جب خط و خطابت بھی ہوئی معاویہ کی حضرت علی کے ساتھ، تو اس میں بھی آپ نے یہی کہا کہ پہلے خلیفوں کی جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان سب لوگوں نے میری بیعت کی ہے، اور پھر مہاجر و انصار جو ہیں ان کو اختیار ہے خلیفہ بنانے کا، اور تم تو طلقاء میں ہو، تمہیں تو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے، اور طلقاء جو ہوتے ہیں وہ یعنی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ڈر کے مارے، اور رسول پاک نے فرمایا انتم الطلقاء، تم طلقاء ہو جو تمہیں میں نے آزاد آزاد کیا، کیے، اگر چاہتے آزاد کیے، تو غلام سب زادے. کو قتل کر دیتے، ان کو غلام بنا لیتے، تو لیکن رسول پاک نے ان پر احسان کیا، تو ان کو کہتے ہیں طلقاء، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ مہاجر و انصار ہیں جو السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ لوگ ہیں جو خلیفہ بنانے میں جن کا رول ہے، تمہارا کوئی رول نہیں ہے۔ اچھا، تو انہی لوگوں نے امام حسن مجتبیٰ کی جب کیپٹل ادھر چلا گیا کوفہ میں، تو ان سب لوگوں نے امام حسن کی تھی بیعت۔ تو اب یہ لشکر جب لے کے آیا ہے تو اس وقت امام نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے حالات پتلے ہیں، وہ لڑنے کے لیے اس طرح سے تیار نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ کو اس نے بھیجا کہ جناب یہ میں آپ کو خط بھیج رہا ہوں، اپنی مہر دستخط کر کے جو آپ شرطیں کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو لہٰذا جو جی ہاں. شرطیں لکھی گئیں اس میں یہ تھا کہ حسن ابن علی حکومت کو معاویہ ابن ابو سفیان کے حوالے کر رہے ہیں ان شرائط پر۔ نمبر 1 یہ کہ معاویہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے، یعنی حکومت کو چلانے کے لیے قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے، اور بعض تاریخوں میں یہ ہے کہ قرآن و سنت اور خلفاء جو نیک اور صالح گزرے ہیں ان کے مطابق چلیں گے۔ تو یہ قرآن و سنت کی پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے گا، اور ان پر یہ جو بدعت شروع ہو چکی ہے اس کو ختم کیا جائے گا، چونکہ یہ معاویہ نے شروع کی تھی مولا علی پر سب و شتم کرنا، اور جمعے کی نمازوں میں مولا علی پر تبرہ کرنا، یہ معاویہ نے شروع کیا تھا، یہ ختم کیا جائے گا۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ معاویہ دنیا سے جاتے ہیں تو اس کے بعد حکومت حسن ابن علی کو پلٹے گی، ٹھیک ہے۔ تو طبیعی طور پر چونکہ معاویہ جو ہے اس کی عمر جو ہے وہ زیادہ تھی، تو پہلے اس کو ہی مرنا تھا، لیکن اس نے ان شرطوں پر عمل بھی نہیں کیا بلکہ امام حسن کو زہر دے کے راستے سے ہٹایا، اور اسی طرح سعد ابن ابی وقاص جو ہیں ان کو بھی راستے سے ہٹایا، اور جو لوگ بیعت نہیں کر رہے تھے اس کے ولی عہد یزید کی، تو ان میں سے بھی کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کو بھی اسی نے ہی رستے سے ہٹایا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ خاندان تھا کہ جو پچھلے تقریباً 42-44 سال سے یہ مسلط تھا اس علاقے میں، اور وہاں کے نہیں، لوگ جو تھے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ہے نا قبل آپ، جہاں پر خال المومنین کہا جاتا ہے اور وہ اس کو منسوب کیا جاتا ہے معاویہ کی طرف، یعنی پوری امت کا مامو جان بنا دیا، تو اصل اگر مامو کہنا ہے تو وہ تو محمد ابن ابی بکر ہوئے، ان کا تو نام ہی نہیں لیتا کوئی۔ دیکھیں ایسا ہے کہ قرآن مجید نے جو عزت شرف دیا ہے وہ صرف رسول پاک کی ازواج کو دیا ہے، ان کے لیے کہا گیا وہ ازواجہ، ان کی جو زوجہ ہیں رسول پاک کی وہ ہیں امہات المومنین، ٹھیک ہے۔ صحیح. تو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ بھی ان کی جو بیویاں، ان کی بہنیں تمہاری خالہ لگتی ہیں، ان کی بیویوں کے بھائی تمہارے ماموں لگتے ہیں، یہ قرآن نے بالکل نہیں تو یہ کہا۔ یہ بھی صرف اس خال لیے المومنین کہا کہاں ہے، سے آ گیا پھر؟ خال یہ المومنین کہاں سے آ صرف گیا پھر؟ ایک جو ہے نا رشتہ کریٹ کیا ہے کہ میں مومنین کا ماموں ہے، خال المومنین، وَإِلَّا اگر اس کو دیکھا جائے تو رسول پاک کی تو 9 بیویاں تھیں جب وہ دنیا سے گئے ہیں،
اس میں 9 بیویاں حیات، تو ہر بیوی کے کتنے کتنے بھائی تھے، جس کا مطلب ہے تو یہ تو ماموں کی ایک جماعت بنے گی پوری۔ لیکن چونکہ وہ صرف اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ چونکہ ام حبیبہ رسول پاک کی جو اہلیہ ہے تو وہ اس کی معاویہ کی بہن تھی، تو اس نے یہ خود سے ہی بدالی بات کی میں مومنین کا ماموں ہوں، اگر وہ ماموں ہے تو پھر محمد بن ابو بکر جو بی بی عائشہ کا بھائی ہے تو وہ بھی پھر ماموں ہی وہ ہے۔ بھی ماموں ہے۔ تو پھر اس نے اس کو ہاں پا کے اس کی لاش گدھے کی کھال میں ڈال کر اس کو آگ لگوائی، تو یہ کام بھی تو خال المومن جو بنا ہوا ہے اسی نے یہ کروایا نا جی۔ تو لہٰذا میں آتا ہوں، اب وہ خطبے کی طرح ہم آنا چاہتے ہیں۔ تو امام سجاد علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ایسا خطبہ وہاں پر ارشاد فرمایا ہے جس سے لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں اور لوگ گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے اس خطبے کو سن کر، چونکہ یکم سفر کو اسرائے آل محمد جو ہیں وہ شام پہنچے اور دمشق میں یزید کی حکومت جو ہے یعنی دارالخلافہ تھا، تو یزید لعین نے اپنے دربار کو سجایا ہوا تھا، 600-700 کرسی لگی ہوئی تھی جس میں بڑے بڑے اشراف اور زعماء اور سفیر غیر ملکی وہ بلائے ہوئے تھے، اور ایسے میں آل محمد جو کہ رسول کریم کے خاندان کے لوگ اور جو دین کے بانی تھے ان کو ایسی حالت میں لایا گیا کہ جو اہل بیت اطہار کی خواتین ہیں ان کو ننگے سر اور ان کے رسیاں ڈلی ہوئیں اور حضرت زین العابدین کے توق و زنجیر پہنائے ہوئے اور ایک ہی رسی سے سب کے گلوں کو باندھا گیا تھا، اور اگر کوئی چونکہ کسی کا قد بلند تھا، کوئی چھوٹی بیٹی تھی، کوئی بچی تھی، کوئی بڑی تھی، تو اس طرح سے ان کے سانس جو ہے گھٹتے تھے، تو یہ ظالم جو ہے تازیانے مارتے تھے، اور اس طرح سے اتنی بری حالت میں ان کو یزید لعین کے دربار میں پیش کیا گیا، اور پھر اس ظالم نے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جو ہے وہ تشت میں رکھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور وہ لعین جو ہے امام حسین کے سر پر مارتا ہے، کبھی ان کے ہونٹوں پر، کبھی دندان مبارک پر جو چھڑی مارتا ہے، اور اس طریقے سے شعر پڑھ رہا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا ولا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ تو بنی ہاشم نے ملک حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ کوئی فرشتہ آیا تھا۔ تو اس طرح سے دین اسلام کا وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ تو ایسے حالت میں یہ اسرائے آل محمد اس کے دربار میں تھے کہ واقعاً قیامت تک بھی ہم گریہ کرتے رہیں تو کم ہے۔ تو مولا امام العابدین علیہ السلام کو بھی وہاں پر اس حالت میں لایا گیا تھا، تو ایسے میں امام زین العابدین نے کہا اے یزید، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حالت میں دیکھیں تو رسول خدا کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو ایسے میں وہ لعین شرمندہ ہوا اور اس نے حکم دیا کہ ان کی رسیاں کاٹ دی جائیں، اور اس وقت انہوں نے رسیاں جو ہیں کاٹی گئیں۔ تو اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی وہاں پر بات کی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ علی جو ہیں اس کو اللہ نے قتل کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے یعنی یہ ایسی قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتاتے تھے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یعنی جو کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، تو یعنی جو جبریہ مذہب ہے اس کی تلقین کرنا چاہتے تھے۔ تو جب امام علی علیہ السلام یعنی علی زین العابدین نے فرمایا کہ میرے بھائی تھے علی جن کو لوگوں نے قتل کیا ہے، تو اس وقت اس نے کہا کہ ابھی بھی تم لوگوں میں جرت ہے میرے سامنے بولنے کی، تو اس نے امام کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کارواں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کا محرم ہو مردوں میں سے، تو پھر اس وقت اس نے کہا چلے ان کو چھوڑ دے۔ تو اب ان کو جب زندان میں بھیج دیا گیا تو جو پہلا جمعہ آیا ہے شام میں،
اس وقت یزید نے چاہا کہ امام زین العابدین کو لے کر آئے نماز جمعہ میں اور وہاں پر یعنی اپنے باپ دادا کی تعریف کرے اور ساتھ جو ہے ان کی توہین کرے. تو لہٰذا مسجد اموی میں جب کہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے لوگوں کو بلایا تھا اور جمعیت سے پر تھا وہ، اور وہاں پر امام زین العابدین کو بھی لایا گیا، یزید بھی وہاں تھا، یزید کا بیٹا معاویہ بھی وہاں پر موجود تھا، اور اس نے اپنے خطیب سے کہا ممبر پر جاؤ اور جا کے میرے باپ دادا کی فضیلتیں بیان کرو اور علی علیہ السلام یعنی علی کی توبیخ کرو، چونکہ یہ عمل تو پچھلے یعنی 20 سال سے ہو رہا تھا، یعنی معاویہ کے یعنی 41 ہجری سے جب وہ بنا خلیفہ تو اس وقت سے ہی یہ شروع ہو چکا تھا. 20 سالوں سے مولا علی پر جمعے کی نماز میں سب و شتم ہوتا تھا. تو خطیب آیا ملعون اور اس نے اسی طرح ابو سفیان اور معاویہ کی تعریفیں بیان کی اور حضرت علی پر جو ہے اس نے سب و شتم کیا. تو امام زین العابدین اس میں موجود تھے. تو آپ نے فرمایا ویلک ایھا الخاطب، افسوس ہے، ویل ہے تم پر اے خطیب، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کو مول لیا ہے. فتبوأ مقعدک من النار، اور تو نے اپنی جائے گاہ جہنم میں قرار دے لی ہے. اور پھر آپ اس کے بعد یزید کی طرح مخاطب ہوئے، کہا یا یزیدو اذن لی حتی اسد هذه الاعواد فاتکلم بکلمات اللہ، کلمات للہ فیہن رضن ولہؤلاء الجلساء فیہن اجر و ثواب. آپ نے فرمایا یزید مجھے بھی اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے چوگٹھے پر کھڑا ہو کر کچھ کلام کروں کہ جس میں اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ممبر نہیں کہا آپ نے، رضا اس کو ہو. ممبر نہیں کہا آپ نے. جی آپ نے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ آپ نے اس کو ممبر نہیں کہا یہ لکڑیوں کا ممبر نہیں چوگٹھا کہا، اس پر کھڑے، ڈیر. ہاں. اس لیے کہ اس ممبر پر کھڑے ہو کر خدا رسول کی نافرمانی کی بات کی جائے، جس ممبر پر اہل بیت پر سب و شتم ہوتا ہو، وہ ممبر تو نہیں ہو سکتا، وہ لکڑیوں کا ایک چوگٹھا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے بھی جانے دے. تو اب یزید نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اب لوگوں کا اصرار بڑا، انہوں نے کہا جی جانے دیں، ہم سننا چاہتے ہیں قیدی کیا کہتے ہیں. تو لوگوں کا اصرار بڑا، اور حتیٰ کہ یزید کا بیٹا معاویہ جو اس وقت 22-23 سال کا تھا، تو بعض کہتے ہیں مطلب 18-19 سال کا تھا، بہرحال تو اس نے بھی کہا یزید سے بابا اس کو جانے دو، میں سننا چاہتا ہوں کیا کہتے ہیں. تو اس نے کہا ان سائدہ لم ینزل الا بفصیحتی و فصیحت آل ابی سفیان، کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کو جانے دیا تو یہ ممبر پر نہیں آئے گا مگر یہ کہ میرے اور میرے خاندان ابو سفیان کے خاندان کو رسوا کر کے رکھ دے گا. اور پھر اس نے کہا انہو من اہل بیت قد زک العلم زکن، تمہیں معلوم نہیں یہ اہل بیت کی فرد ہے، تو ان کو علم ایسے دیا گیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو جو ہے وہ خوراک دیتا ہے. تو جب لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں سننا ہے اس کو، اور اس کے بیٹے نے بھی کہا، تو اس نے بہرحال اجازت دے دی. اور اب جو مولا حضرت علی زین العابدین آئے ہیں ممبر پر، تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اے لوگو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی اور 7 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی. اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، حلم دیا، سماحت دی، سرداری دی، فصاحت دی، شجاعت دی، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو عطا کیا.
وفضلنا، اور جو ہمیں فضیلتیں دیں، بأن منا النبی المختار، نبی مختار، اللہ کا چنا ہوا نبی، خاتم النبیین ہم میں سے ہے، بأن منا النبی المختار محمدا ومنا الصدیق، اور صدیق ہم میں سے ہے، یعنی مولا کائنات علی علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، ومنا الطیار، اور جعفر طیار وہ ہمارے خاندان سے، ومنا اسد اللہ و اسد رسول ہی، اور ہم میں سے ہی ہے حضرت حمزہ شیر خدا، وہ بھی ہم میں سے، ومن سبطہ ہذہ الامہ، اور اس امت میں رسول پاک کے نواسے جو ہیں وہ بھی ہم میں سے، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا، انبأتہ بحسبی و نسبی، تو اس کو میں اپنے حسب و نسب کی اطلاع دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں پہلے تو آپ نے اپنا تعارف کروایا، کہتے ہیں ایھا الناس انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، و انا ابن من حمل رکن باطراف الرداء، میں ابن مکہ ہوں، میں ابن زمزم و صفا ہوں، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ حج کے جو ارکان ہیں وہ جو توحید کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، تو اس کا بیان کرنے والا اور قائم کرنے والا ابراہیم ہے، میں ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں، میں محمد مصطفیٰ کی اولاد میں سے ہوں، جنہوں نے توحید کا پیغام دیا اور حج کی جو باتیں کی اور حج کو قائم کیا۔ فرماتے ہیں میں اس کا فرزند ہوں جس نے ردا کو پکڑا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے طواف کرنے کے لیے اپنے نالین کو اتارا، انا ابن خیر من طافا، میں اس کا فرزند ہوں جس نے بہترین طواف کیا، میں اس کا فرزند ہوں جس نے بہترین سعی کی، من حج و لبا، جس نے بہترین حج کیا اور لبے کہی، انا ابن من اسری بہی الی المسجد الاقصی، میں اس رسول خدا کا فرزند ہوں کہ جس کو معراج پر لے جایا گیا، اور کہاں تک ان کو لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، کہ جو اللہ سے قرب کی منزلوں میں اتنا قریب ہوا کہ 2 تیر کمان یا اس سے کم کے فاصلے پر، تو میں اس کا فرزند ہوں، انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے ساتھ ملائکہ نے آسمانوں پر نماز پڑھی، انا ابن من اوحى الجلیل الیہ ما اوحى، میں اس کا فرزند ہوں جس کی طرف اللہ نے وحی کی جو وحی کی، انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں۔ تو لوگ جو سمجھ پچھلے 40-45 سال سے اہل بیت کی شناخت ہی نہیں تھی، جن کو اب جمعے کی نماز میں دمشق کی جامعہ مسجد میں مولا علی زین العابدین سے خطبہ سن رہے ہیں، ان کے آنسو جاری ہو رہے ہیں، اور وہ معرفت حاصل کر رہے ہیں کہ بھئی اصل تو یہ لوگ ہیں جو رسول کے وارث ہیں، رسول کے دین کے وارث ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا انا ابن علی المرتضی، اب یہ دیکھیں مولا علی علیہ السلام کی فضیلت بیان تو پہلے پچھلے 40 سالوں میں ایسے کسی نے کی نہیں تھی جیسے آپ نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا علی ابن انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا فرزند ہوں، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی تلوار چلی تو لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اور اس میں اشارہ یہی ہے کہ یزید کا خاندان جو ہے جب فتح مکہ ہوا اور 10,000 کا لشکر آیا تو اپنی جان بچانے کے لیے ابو سفیان نے اور معاویہ اور یہ سارے جو لوگ تھے انہوں نے اس وقت کلمہ پڑھا۔ تو یہ مولا فرما رہے ہیں یہ میرے بابا دادا علی ہیں کہ جن کی تلوار چلی تو تم لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین، میں اس کا فرزند جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، یعنی ایک تلوار تو خود آپ کی اپنی، اور جنگ احد میں جو ذوالفقار تلوار آئی ہے مولا علی کے لیے تو کہا میں اس کا فرزند ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، وطعن برمح، 2 نیزوں سے جنگ کی، وہاجر الہجرتین، جس نے 2 ہجرتیں کی،
ایک ہجرت جو ہے مکہ سے مدینہ، دوسری ہجرت جو ہے مکہ سے یعنی مدینہ سے کوفہ آپ جو تشریف لائے۔ وبائع البیعتین، میں اس کا فرزند جس نے 2 بیعتیں کی، 2 بیعتیں کی، جنگ بدر کے دن کی بیعت اور رضوان، بیعت رضوان۔ فرمایا وقاتل ببدر و حنین، میں اس کا فرزند ہوں کو جو جنگ بدر اور احد اور حنین کا ہیرو ہے۔ وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، میں اس کا فرزند ہوں جس نے زندگی میں لمحہ بھر آنکھ جھپکنے کے فاصلے تک، یعنی انہوں نے کبھی بھی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے متعلق کفر اختیار نہیں کیا۔ وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، ایک لحظے کے لیے مشرک نہیں ہوئے۔ اور یہ بھی اللہ اکبر، بتایا گیا کہ تم لوگ اور تمہارے ماں باپ تو 40 سال 35 سال کافر تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، میں تو اس کا فرزند ہوں کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کیا۔ انا ابن صالح المومنین، میں صالح المومنین، اور یہ سورہ تحریم میں صالح المومنین کا آئے ہیں الفاظ مولا علی کے لیے۔ فرمایا میں اس صالح المومنین کا فرزند ہوں، وارث النبیین، نبیوں کے وارث کا فرزند ہوں، وقامل الملحدین و یاسوب المسلمین و نور المجاہدین و زین العابدین۔ امام زین العابدین اپنے دادا کے لیے کہہ رہے ہیں میں تو علی کا فرزند ہوں جو زین العابدین ہے، جو کہ مولا کائنات علی علیہ السلام ہزار رکعت نماز پڑھنے والے، کہتے میں زین العابدین کا فرزند ہوں۔ وہ تاج البقائین، جو اللہ کی یاد میں گریہ کرنے والے ہیں ان کے سید و سردار کا فرزند ہوں۔ وہ اصبر الصابرین، سب سے زیادہ صبر کرنے والے کا فرزند ہوں۔ وہ افضل القائمین من آل یاسین، میں آل یاسین میں جو سب سے بلند و برتر ہستی ہے اس کا فرزند ہوں۔ رسول اس رب کا فرزند ہوں، العالمین وقاتل المارکین والناکسین والقاسطین، میں تو اس کا فرزند ہوں اللہ، کہ جس نے اپنی خلافت کے دوران 3 جنگیں کی ہیں، کہ وہ یعنی ناقصین جنہوں نے بیعت کر کے توڑ دی، وہ طلحہ اور دوسرے جو لوگ تھے جنگ جمل جو ہوئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ قاسطین، یہی جو یزید کا باپ تھا معاویہ، انہوں نے جو جنگ کی جنگ صفین، کہ یعنی یہ گناہگار لوگ تھے، اور پھر مارکین یعنی جو خارجی لوگ تھے۔ یہ 3 جنگیں مولا نے لڑی ہیں، اور رسول پاک نے فرمایا تھا اے علی میں ان سے تنزیل قرآن پر لڑ رہا ہوں اور تو ان سے تنزیل قرآن پر یعنی تعویل قرآن پر لڑو گے، یعنی میں قرآن کے نزول پر ان سے جنگ کر رہا ہوں، تو قرآن کی حقیقت پر ان سے جنگ کرو گے۔ اے علی تم لڑو گے قاسطین سے، مارکین سے، ناقصین سے، یہ رسول پاک فرما گئے تھے، اور آپ نے ان جنگوں کا حوالہ دیا، اور کہاں یعنی اسی کفر کے گڑھ میں جہاں پر یزید بیٹھا ہوا ہے، ابھی نماز جمعہ کی جماعت کرے گا اور خطیب بیان کر رہا ہے، اور اس کو ہٹایا اور لوگ ہزاروں سن رہے ہیں، وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا فرزند ہوں جو قاتل المارکین والناکسین والقاسطین والمجاہد اعداء الناصبین وافخر من مشا من المومنین واول السابقین۔ وہ کہتے ہیں میں اس کا فرزند ہوں جو سب سے پہلے اللہ کے رسول کی تصدیق کرنے والا، اور قرآن کہتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی سب سے زیادہ مکرم ہے۔ تو فرمایا کہ میں تو اس کا فرزند ہوں، وَأَوَّلِ السَّابِقِينَ وَقَاسِمِ الْمُعْتَدِينَ وَمُمِيدِ الْمُشْرِكِينَ وَسَحْمِ مَنْ مَرَامِ اللَّهِ لِلْمُنَافِقِينَ وَلِسَانِ حِکمَتِ الْعَابِدِينَ وَنَاصِرِ دِینِ اللَّهِ۔ بہت ساری چیزیں میں نے درمیان میں چھوڑ دی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وَنَاصِرِ دِینِ اللَّهِ، جو اللہ کے دین کا مددگار ہے، میں اس کا فرزند ہوں۔ وَوَلِيِّ أَمْرِ اللَّهِ، جو ولی امر خدا ہے میں اس کا فرزند ہوں۔ وَبُسْتَانِ حکمت اللہ، جو اللہ کی حکمت کا بستان ہے اس کا۔ وَعَیبَتَ عِلْمِهِ، جو اللہ کے علم کا خزینہ دار ہے میں اس کا فرزند ہوں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وہ کون ہے علی؟ جو سمحن سخیٌ بہیٌ بہلول ذکیٌ ابطیہ رضیٌ مقداء حمام صابر صوام محذب قوام قاتل اسلاب
مفرق الاحزاب اربتهم انانا واثبتهم جنانا وامزهم عظیما ورہا ویزورهم فیہا ذری الحشیم لیس الحجار، میں اس کا فرزند ہوں سبحان جو اللہ، سخی ہے، جو ابتہی ہے، جو ذکی ہے، جو صابر ہے، سبحان جو اللہ، مہذب ہے، اور وہ ہستی وہ ایسی کہ جو لیس الحجاز، جو حجاز کا شعر ہے، وَقَبْشُ العراق وَمَكِّيٌ مَدَنِيٌ خِيفِيٌ مدنیون، عَقَبِيٌ بدریٌ احدی شجری من العرب سیدها، جو سید عرب و عجم ہے، وہ من الوغا لیسها وارث المشعرین، جو مشعرین کا سید و سردار ہے، وہ ابو سبتین الحسن والحسین، جو حسن اور حسین جو جنت کے جوانوں سبحان کے اللہ، سردار ہیں، ان کے بابا جان ہیں، میں اس کا فرزند ہوں۔ ذاکا جدی، وہ ہے میرا جد علی ابن ابی طالب۔ تو جب ابی یہاں تک طالب علیہ بات السلام، پہنچی نا، اللہم صلی تو اللہ لوگ علیہ جو ہیں یا مولا علی کے فضائل سن کر حیران و پریشان ہو رہے ہیں، پہلی دفعہ سن رہے ہیں وہ پچھلے 45 سالوں میں۔ تو ایسے میں یزید نے کہا کہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اذان کے لیے، تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ ابھی چکے مولا علی کی تو بات کر چکے، اور جناب فاطمہ زہرا کی بات فرما رہے ہیں، کہتے ہیں انا ابن فاطمۃ الزہرا انا ابن سیدۃ النساء، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا فرزند ہوں۔ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ انا ابن المقتول ظلما، میں اس کا فرزند ہوں جس کو ظلم سے قتل کیا گیا۔ انا ابن المجزور الراس من القفا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو پس گردن شہید کیا گیا۔ انا ابن العطشان حتی قضا، میں اس پیاسے شہید کا فرزند ہوں۔ انا ابن الطریح کربلا انا ابن مسلوب الامامت والردا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی لاش کو لوٹ لیا گیا، جس کے امامے کو بھی لوٹ لیا گیا، جس کی ردا کو بھی لوٹ لیا گیا۔ جہاں تک جب پہنچتے ہیں تو لوگ جو ہیں گریہ کرنا شروع ہوئے، اور ایسے میں یزید نے اپنے مؤذن سے کہا کہ اذان دو۔ مؤذن جب اذان دینے کے لیے آگے بڑھا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو امام جو ہیں اپنے خطبے کو روکا، لیکن جب وہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو امام نے فرمایا لا شیء اکبر من اللہ، کوئی شے اللہ سے اکبر نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام سجاد نے کہا شاہد بہا شعری و بشری و لحمی و دمی، کہتے ہیں میرا گوشت کا ایک ایک رواں اور میرے بال اور ہر میرے جسم کا رواں رواں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت امام نے فرمایا اے مؤذن تجھے اسی محمد کا واسطہ ذرا رک جا۔ تو جو ساکت ہوا تو آپ نے فرمایا یزید کی طرف منہ کر کے یا یزید محمد ھذا جدی ام جدک، یہ بتا ہے یزید محمد جس کا اذان میں نام لیا جا رہا ہے یہ میرا نانا ہے یا تیرا نانا ہے؟ اور اگر تو کہے کہ تیرا نانا ہے تو تو جھوٹ بولتا ہے، اور اگر تجھے معلوم ہے کہ یہ میرا نانا ہے تو پھر یہ بتا کہ جس محمد کی گواہی اذان میں دے رہے اس کی رسالت کی، تو پھر اس کی اولاد کو کیوں قتل کیا، اس کی عطرت کا خون کیوں بہایا، اور کیوں اس کی آل اولاد کو اسیر کر کے یہ درباروں میں پھرایا گیا؟ تو ایسے میں لوگ جو ہیں رو رہے ہیں، اور بعض کتابوں میں یہ ہے کہ لوگوں میں اس قسم کا وہ عجیب سا جان پیدا ہوا، اور یزید بات کہتے ہیں کہ لوگوں نے کچھ نماز پڑھی کچھ نہیں اس کے پیچھے پڑھی، بعض کہتے ہیں کہ یزید جو ویسے ہی اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ تو اس وقت امام زین العابدین کا یہ جو خطبہ تھا اس نے ہلچل مچا دی وہاں پر، اور لوگوں کو آگاہی ہو گئی کہ یہ جو قتل کیے گئے ہیں یہ تو رسول پاک کی آل ہیں، جن کو خارجی کہہ کر یہاں پر لایا گیا یہ تو رسول پاک کی آل ہیں، اور یہی اہل بیت ہیں، اور یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے مروان اور دوسرے لوگوں نے یزید کو مشورہ دیا کہ جس حکومت کو بچانے کے لیے تم نے اتنا بڑا ظلم کیا،
ابھی اگر یہ لوگ زیادہ دیر شام میں رہے تو پھر شام کے جس علاقے میں بھی لوگ ان کا پیغام جائے گا تو لوگ بیدار ہو جائیں گے، لہذا جتنی جلدی ہو سکے ان کو واپس مدینہ بھیجنے کا انتظام کرو۔ تو اس لیے اس نے اپنا رخ بدلا کہ جب کہتے ہیں نا جی یزید کہتا تھا یہ تو میں نے نہیں کہا تھا ان کو قتل کرو، یہ تو ابن زیاد نے کہا تھا، تو میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میں اس پر بھی راضی ہو جاتا اگر وہ قتل نہ بھی کرتے۔ تو یہ اس لیے تھا کہ چونکہ لوگ بیدار ہو گئے، پتہ چل گیا کہ یزید نے ظلم کیا ہے، اس لیے اس نے اپنا جو موقف چینج کیا۔ وَإِلَّا یزید تو یہ تھا کہ جب لے کے آیا اور خوش ہو رہا ہے اور امام حسین وہ علیہ کفریہ السلام شعر کے پڑھ رہا تھا۔ سرے جی ہاں جی ہاں، کفریہ شعر پڑھ رہا تھا، سر اقدس پہ گستاخی کر رہا تھا۔ بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، کربلا اور عصر حاضر میں جو ہے وہ تاریخ ساز گفتگو کا سلسلہ جو ہے مسلسل روزی جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ 2 محرم الحرام کو جب امام حسین علیہ السلام اپنی مختصر سی جماعت کے ساتھ کربلا میں والد ہوئے، اس کے بعد تاریخ کے حساب سے جو واقعات ہوتے گئے ان کو پوری اسٹیپس کے ساتھ پے در پے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ اس وقت ہمارے پروگرام